کریں چیر دے چاند جب وہ اشارہ کریں تب کہو نجومیوں سے نظارہ کریں وہ زلفوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ہمارے تمام سنی بھائیوں ہمارے سنیوں میں سے اگر کوئی شخص، پہلے تو ایسا کوئی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مزار شریف پر جا کے تعظیم کا، عبادت کا تو کوئی بھی نہیں کرتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو سوچتا تک نہیں ہے کوئی، تعظیم کا سجدہ کوئی درگاہ شریف پہ جا کر کے کر دیتا ہے تو وہابی جب وہ دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. تب ان کی نیت بھی نہیں دیکھتے کہ نیت تعظیم کا سجدہ کرنے کی تھی کہ عبادت کا. یہ بغیر دیکھے ہی فتویٰ کائے کا لگاتے ہیں، ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ تعظیمی سجدہ حرام ہے، شرک نہیں ہے، شرک عبادت کا سجدہ ہے. تو یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. لیکن ان کے گھر کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ ان کے مولانا اشاق بھٹی وہ اپنے استاد صوفی محمد عبداللہ کا واقعہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھینس کی پونچھ پکڑ کے اور کہا دے کٹی دے کٹی دے کٹی، یعنی کہ وہ ہر سال بچھڑا جنتی تھی. عبارت میں صاف صاف لکھا ہے، عبارت الحمدللہ ہم لاسٹ میں لگائیں گے، اس کو پڑھنا آپ. تو یہ لوگ اب مشرک نہیں بولتے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا، یعنی کہ تم یہاں پر یہ لوگ، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو یہاں چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب مجتہد بنے گھوم رہے ہیں، مجتہد بنے بیٹھے ہیں. یہ اس وقت میں وہابیوں کے سب سے بڑے علامہ یہ لوگ ہیں، سب سے بڑے علامہ یہ لوگ. ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کے گھر کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور پتہ ہے تو اس سے اپنی نظر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مولوی کو کیسے ہم مشرک بول دیں. جبکہ کتاب کے اندر بالکل واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھینس کی پونچھ پکڑ کے اور کہا دے کٹی دے کٹی دے کٹی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی حکم تو دے نہیں سکتا، بھینس کی پونچھ پکڑ کے اللہ سے کہتا ہو کہ وہ دے کٹی دے کٹی دے کٹی، معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا حکم تو اللہ کو دیا نہیں جا سکتا، یہ تو اس کی شان کے لائق ہی نہیں، اس سے تو عاجزی کی جاتی ہے. لیکن یہ حکم دے رہے ہیں بھینس کی پونچھ پکڑ کے بھینس کو کہ دے کٹی دے کٹی دے کٹی. اور وہ ہر سال چونکہ بچھڑا جنتی تھی، عبارت میں واضح لکھا ہوا ہے، ہر سال بچھڑا جنتی تھی، تو وہ ان کے وہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت جو ہے دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ یہ بچیا جنے. تو یہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں کر رہے، بھینس سے کٹی مانگ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھینس کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے کٹی دینی ہے، کٹا نہیں دینا ہے. پھر دوسری بات، یہ بھینس کو کیا اتنا اختیار والا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بھینس سے کٹی مانگ رہے ہیں تو یہ بھینس کو اختیار والا سمجھ رہے ہیں کہ بھینس کٹا بھی دے سکتی ہے اور وہی کٹی دے سکتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ لڑکا اور لڑکی، یعنی کہ میل فیمیل، یہ اختیار بھینس کو ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا یہ لوگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کا اختیار مانے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مشرک ہے. آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں اور ان کی مکاریاں آپ کو بالکل الحمدللہ واضح پتہ چلیں گی. تو اب بھینس کو کیسے پتہ چلا کہ کٹی ہی دینی ہے، کٹا نہیں دینا ہے اس بار، جبکہ ہر بار وہ کٹا دے رہی تھی. تو اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس نے عبارت میں واضح لکھا ہوا متواتر 3 کٹیاں دیں لگاتار، یعنی بھینس نے بھی دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم اگر یہ عقیدہ بنائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا ہے، ان کو اختیار ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا تم نے. اب یہ بھینس سے کٹی مانگ رہے ہیں اور اس کو حکم دے رہے ہیں دے، اور وہ دے بھی رہی ہے. یہ وہابیوں کے گھر کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اور کوئی وہابیوں کے مولوی کو مشرک بولنے والا وہابی پیدا نہیں ہے. اس لیے ان کے گھروں کی یہ عبارتیں ان کے گھروں کو دکھائی جائیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس یوٹیوب چینل پہ بنے رہیں، ہم الحمدللہ ان کے گھروں کی ایک ایک کر کے عبارتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور اس ریکارڈنگ کو پورا سنیں. الحمدللہ میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، جی جی آپ بتائیں. جیسے کہ محمود حسن بھوپالی صاحب ہیں اور ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں اور مولانا اشاق بھٹی صاحب ہیں، تو یہ تینوں کیا اہل حدیث تھے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بنیادی سوال کیا پٹ اپ کر لیں، ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. جی سوال نہیں، پھر میں
سوال رکھتا ہوں، مجھے اس کا ذرا مطلب واضح کر دیں، کیا یہ تینوں جو تھے کیا یہ اہل حدیث تھے؟ جی ہاں، اہل حدیث تھے. بولیے اب آگے. ٹھیک ہے. تو مولانا اشاق بھٹی صاحب جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صوفی محمد عبداللہ. اس کتاب میں انہوں نے صوفی محمد عبداللہ صاحب جو ہیں اہل حدیثوں کے جو صوفی بزرگ ہیں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ایک شخص اپنے گھر بلا کر لے گئے اور اس کے بعد میں ان سے کہا کہ یہ جو ہماری بھینس ہے یہ ہر سال بچڑا یعنی کٹا دیتی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بچیا یعنی کٹی دے. تو انہوں نے اللہ سے تو دعا نہیں کی، لیکن اس بھینس کی پوچھ پکڑ کر 3 بار کہا دے کٹی دے کٹی دے کٹی، یعنی کہ اس بھینس سے کہا کہ بچیا دے بچیا دے بچیا دے. چونکہ اہل حدیث ہے، ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا یا بیٹی مانگنا یہ شرک ہے، اور قوم یہود بھی بچڑے کو بنا کر اس سے اپنی منتیں مانگتے تھے. تو یہ جو صوفی محمد عبداللہ جو اہل حدیثوں کے صوفی بزرگ ہیں انہوں نے ایک بھینس سے دے کٹی دے کٹی دے کٹی 3 بار بچیا مانگی. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اہل حدیث ان کو بھی مشرک کہتے ہیں یا صرف بریلویوں ہی کو مشرک کہتے ہیں؟ مولانا اشاق بھٹی صاحب کو اور صوفی محمد عبداللہ صاحب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث میں اس طرح کی کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں، صوفی بزرگ اور غیر صوفی بزرگ. ٹھیک ہے، یہ اصطلاح نہیں ہمارے ہاں، ہم ایسا بولتے نہیں. باقی ہمارا عالم کہیں کوئی لکھتا ہے، کہیں کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم آپ کو آگے کی بات بتا سکتے ہیں. ہم ابن عربی سے بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں، محی الدین ابن عربی سے، لیکن بعض جو ہے کم سے کم اتنا کہ اس کی تکفیر نہ کریں یا اس کی چیزوں کا دفاع بعض اہل حدیث علماء کے ہاں مل سکتا ہے، یا ان کا تسامح ہے یا ان کی غلطی ہے. تو پہلی بات تو یہ آپ اصولی رکھ لیں کہ اگر ہمارے اصولوں کے خلاف ہمارے کسی اہل حدیث عالم کے ہاں کوئی چیز ملتی ہے اور اگر وہ صریح طور پہ ہے، دیکھیے ہم نہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے، نہ اس کے الفاظ ہمارے پاس ہیں، اور انہوں نے کس لیے بیان کیا ہے، تردید کے لیے بیان کیا ہے کہ بیان واقعہ کے لیے بیان کیا، اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں سرے سے. جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا اصل جواب تب ہوگا جب ہم بنفس نفیس اس واقعہ کو دیکھیں گے، وہ ساری چیز دیکھیں گے تو ہمارا جواب ہوگا. بغیر دیکھے تو ظاہر سی بات ہے ہم بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے علم میں خود یہ واقعہ نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ کتابیں ہم نے ان کی پڑھی ہیں، ساری نہیں پڑھی ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی یہ صوفی اور غیر صوفی کی اصطلاح نہیں. دوسری بات یہ ہے، اب چونکہ یہ واقعہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں، جواب ہم جب دیں گے اصل جب واقعہ ہمارے سامنے آئے گا ہم خود پڑھیں گے، اگلی اسٹریم میں آئیے گا وہ واقعہ ہم پڑھیں گے. لیکن آپ یہ واقعہ کسی کا بھی ہو، یہ چاہے اہل حدیث کا ہو، چاہے بریلوی کا ہو یا دیوبندی کا ہو، کسی کا بھی واقعہ ہو، دے کٹی دے کٹی دے کٹی، تو اب اس میں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس گائے سے وسیلہ لیا، اس سے مانگا، بچی مانگا، اس سے بچہ مانگا. یعنی اس جملے کا یہ معنی ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، اس جملے کا یہ مطلب ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ بے اس بچیا سے انہوں نے مانگا. تو یہ معنی ضروری نہیں کہ ہم لیں وہاں پہ، پہلے ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے، پورا تب طے کریں گے. اور ہم صرف اپنے علماء کے بارے میں نہیں، تمام لوگوں کے بارے میں طے کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیے جب پہلے ہمارا جو عقیدہ ہوگا، ہمارے عمل کی تشریح اس عقیدے کی روشنی میں ہوگی. اگر وہ بزرگ اس بات کے قائل تھے کہ غیر اللہ سے استعانت لی جا سکتی ہے اس معنی میں جس معنی میں اللہ سے مدد لی جاتی ہے، ما فوق الاسباب، اگر اس بزرگ کا، اس عالم کا یہ عقیدہ تھا، تب اس کا جو عمل ہے وہ اسی عقیدے کا ترجمان ہے اور پھر اس سے شرک سرزد ہوا. اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا اور اس کی طرف یہ بات آئی، اس کی طرف منسوب ہوئی، تو ہم تحقیق کریں گے آیا واقعہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، آیا اس کا مطلب کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اور اگر صریح طور پہ اس سے بات ثابت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اس کا انحراف. شعبان صاحب مکمل کر دیتا ہوں.
اس بزرگ کا عقیدہ اہم ہے، اس کے عقیدہ کی روشنی میں اس کے عمل کی تشریح ہوگی، اور اگر اس کا عقیدہ کلیئر ہے اور اس کا عمل اس کے عقیدہ کے صریح طور پہ مخالف ہے تو پھر اس کا حکم لگے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں، یہ تو میں نے اجمالاً کہی ہیں، یہ ساری باتوں کا حقیقی جواب اس وقت ہوگا جب میں اور ہمارے جو احباب ہیں وہ بذات خود اس واقعہ کو پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے، تب ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہندوستان میں پرانے وقت میں خاص طور پہ تصوف کا بہت چلن تھا، تو تصوف کی بعض اصطلاحات یا تصوف جیسے بعض واقعات ہمارے بعض علماء کی طرف بھی لوگوں نے منسوخ کر دیے ہیں، وہ چیز مل سکتی ہے لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ آپ جو کہنا ہے۔ جی شعبان صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ صوفی یا بزرگ کے الفاظ جیسے اہل حدیث میں نہیں ہیں، لیکن اسی لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ مولانا اسحاق بھٹی کیا اہل حدیث آپ نے کہا تھا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صوفی محمد عبداللہ، صوفی بھی لکھا ہے اور محمد عبداللہ بھی لکھا ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ہی کتاب میں، یہ کتاب کا میں نے آپ کو نام بتایا، یہ ایک واقعہ میں نے بتایا ہے، اسی جیسے اس کتاب میں میرے واقعے ملیں گے۔ تو اس کتاب میں یہ واضح لکھا ہے کہ انہوں نے بھینس کی پوچھ پکڑی اور یہ واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دے کٹی دے کٹی دے کٹی، یعنی بھینس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کٹی کٹی دے کٹی، بھینس سے مانگ رہے ہیں، بچڑا مانگ رہا ہے کیونکہ وہ بچڑا دیتی تھی۔ سوال دہرانا ہو جائے گا، یہ آپ کا نیا سوال ہے، سنیں آپ کا جو نیا سوال اس میں صوفی والا ہے، باقی جو ہے وہ پرانا سوال ہے۔ تو جو نیا سوال میں یہ کہہ رہا تھا، ایک منٹ، آپ کا جو نیا سوال ہے اس کا میں جواب دے دوں، پھر جو نیا کوئی نیا مطلب کچھ آپ کہنا چاہیں گے تو نیا، دیکھیے آپ کے سوال کا ایک مجموعی جواب ہم نے دے دیا، آپ کا نیا پہلو ایک بات خالی کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، کوئی بات کہیے۔ جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک واقعہ ہے، حالانکہ واقعہ تو ثابت شدہ ہے، اب کوئی ان سے ہم جا کے تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا کیا عقیدہ تھا، کتابوں ہی سے عقیدے پتہ چلتے ہیں۔ تو وہ صاف صاف بھینس سے مدد مانگ رہے ہیں، بچیاں مانگ رہے ہیں، اور صوفی محمد مولانا اسحاق بھٹی صاحب اس کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور ایسے اور بھی واقعے انہوں نے لکھے ہیں۔ تو کیا یہ شرکیہ ہے یا نہیں، بس اتنا بتا دیں۔ آپ دہرا رہے ہیں میرے بھائی، آپ دہرا رہے ہیں، نیا سوال ایک ہے آپ کا نیا سوال، اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور نیا ایڈ کی ہیں، اور نیا کا جواب دیتا ہوں میں، پرانے کا نہیں۔ نیا آپ نے صوفی محمد عبداللہ کہا کہ انہوں نے صوفی نام اس میں رکھا ہوا ہے، اور نیا سوال اس میں آپ کا ایک دوسرا ہے کہ ان کا عقیدہ تو ان کی کتابوں سے معلوم ہوگا، یقیناً اگر اس عالم سے ہماری ملاقات نہیں ہے تو اس کا عقیدہ اس کی کتابوں سے اور دوسرے علماء کی کتابوں سے معلوم ہوگا، بالکل صحیح اور درست بات ہے۔ تو جو کتابوں کی روشنی ہی میں عقیدہ ہوگا تو انہوں نے ان کا عقیدہ کیا بیان ہوا ہے وہ دیکھا جائے گا، بحیثیت عقیدہ وہ دیکھیں گے پہلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف پہلے واقعہ سے ہم عقیدہ نہیں کشید کریں گے، پہلے عقیدے کی صراحت دوسری کتابوں میں کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، تو کتابوں میں آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک بات، صوفی جو لگا ہوا ہے، صوفی محمد عبداللہ، بعض لوگوں کے ناموں میں یہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں، ہم یہاں ممبئی میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام میں یہ چیز جڑی ہوئی ہے صوفی، اور کسی میں نے تو پورا اجمالاً جواب دے ہی دیا ہے۔ اگر ہمارے کسی عالم کے یہاں، میں نے یہ کہا کہ اہل حدیثوں کے یہاں اس طرح کی اصطلاحات نہیں چلتی، صوفی اور غیر صوفی، کہ یہ عالم صوفی ہے اور یہ عالم صوفی نہیں ہے، ایسی ہمارے یہاں اصطلاحات نہیں چلتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر کسی عالم نے کہا ہے تو ایسی کوئی چیزیں کتابوں میں در آتی ہیں، لیکن ان کا نام جب صوفی محمد عبداللہ ہو سکتا ہے ان کے نام کا وہ حصہ رہا ہو سکتا ہے اس لقب سے وہ مشہور ہو گئے ہوں اس علاقے میں۔ اگر کسی لقب سے کوئی مشہور ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے نام کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے والد کا نام الگ ہے، ان کے بعض لوگ ان کو صوفی صاحب کہتے ہیں، تو اب صوفی صاحب کہنے کی وجہ سے ہمارے ہاں اصطلاح تھوڑی آ گئی کہ صوفی بزرگ اور غیر صوفی عالم اور غیر صوفی عالم، یا صوفی بزرگ غیر صوفی بزرگ، ایسی کوئی اصطلاح ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ایک انفرادی چیز ہوتی ہے، یا پھر اس کے لقب کا حصہ بن جاتی ہے، نام کا حصہ بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں۔ جیسے شعبان صاحب اس کے اندر ان کا نام محمد عبداللہ لکھا ہے، صوفی ان کو لقب دیا گیا ہے، جیسے کہ اصطلاحات میں انہیں صوفی کہا گیا ہے کیونکہ ان کا نام محمد عبداللہ ہوگا لقب ان کا لقب رہا ہوگا صوفی۔ یہ بتائیے آپ، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ اسحاق بھٹی صاحب، ہم نے یہ کہا کہ اسحاق بھٹی صاحب اہل حدیث ہیں، شعبان بھائی نے یہ کہا ہے، یہ کہا کہ اسحاق بھٹی صاحب دلیل ہے۔
کیا کہا ہے انہوں نے؟ نہیں، اسحاق بھٹی صاحب دلیل ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ دلیل ہے، یہ کہا ہے کہ اہل حدیث ہے۔ ہاں تو اہل حدیث غلط بھی ہو سکتا ہے، اسحاق بھٹی صاحب نے غلط لکھا ہے، نہیں لکھنا چاہیے ان کو۔ بھائیوں تو جیسا کہ آپ نے اس ریکارڈنگ کو سنا، الحمدللہ اب اس عبارت کو بھی دیکھ لیں آپ، جو ہم بتا رہے تھے اسحاق بھٹی کی دے کٹی والی، تو وہ عبارت یہ الحمدللہ اسکرین پر موجود ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب حکم لگائیں گے کہ جب ہم دیکھ لیں گے تو تم محقق ہو، مجتہد ہو، تمہیں آج تک اپنے گھر کی ہی خبر نہیں، تو سب سے پہلے تمہیں یہی کام کرنا چاہیے کہ تم ان کے اوپر شرک کا حکم لگاؤ، اور پھر تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی عبارت موجود ہے تو یہ شرکیہ عبارت ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، جو ہمارے سنی بھائی ہیں ان کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، نبی علیہ السلام سے کسی نے مدد مانگ لی، کہہ رہا شرک کر دیا، لیکن وہ بحث سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ مانگ رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو شرکیہ ہے، یہ عبارت تو شرکیہ ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے، یہ کریں گے۔ اگر یہ ان کے اندر واقعی ہمت ہوتی، یہ کہتے ہاں بھئی یہ شرکیہ عبارت ہے، اگر یہ ان سے ثابت ہے تو وہ مشرک ہو جائیں گے، پھر الحمدللہ ہم دکھاتے کہ دیکھو تمہارے مولوی ہی نے لکھی ہے اور انہی سے ثابت ہے، اور بلکہ ہے بھی انہی سے ثابت۔ تو اب واضح طور پر جو ہے آپ نے پوری ویڈیو سنی اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور رہی بات یہ کہہ رہے تھے ہماری طرف کوئی اصطلاح نہیں ہوتی ہے، تو اصطلاحات میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے مولوی، ان کے یہ سرفراز مجتہد نے، جو اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہے، اس نے اپنے اسحاق بھٹی کے ہی کیا کہہ دیا کہ ہاں ان نے غلط کرا ہے، یعنی کہ وہابیوں میں ہر نیا بچہ جو تحقیق کرنے نکلتا ہے وہ اپنے پرانے ملاؤں کو ترنت کہہ دیتا ہے کہ ان نے غلط کر دیا، تو یہ تو ان کے حال ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، 1400 سال سے جو ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے کبھی بھی عقائد میں کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی جماعت میں پیدا کیا کہ جس جماعت کے عالم بھی ایسے ہیں کہ الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بولتے۔ الحمدللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔